بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ تھی۔ وہ فرعون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل و فاسد تھے۔ قرآن مجید نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ آسیہ فرعون کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتی تھی اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھی۔ تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح فرمانروائی کیا کرتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار اور غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں اس طرح کی بہترین زندگی گزار رہی تھی۔ ایک جوان اور قدر مند خاتون، اور اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب موسیٰ بن عمران کے ذریعے الہی پیغام سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا، حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور تمام منصب چھن سکتے ہیں، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کیا اور خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ اس کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے اسے اپنا تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا اور فرعونیوں کی ملامت اور ظلم و ستم کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل اور صالحہ اور ہدایت کی طرف آگے بڑھتی رہی۔ جناب آسیہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو چکی تھی کہ فرعون کی بیوی ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکرا کر مذہب کلیم اللہ کو منتخب کر لیا ہے۔ سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر بھی آسیہ کے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روک سکا کوئی بھی۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول کر چکی تھی۔ اس نے باطل کے کھوکھلے پن کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا، لہذا حق و حقیقت تک پہنچنے کے بعد اس کو ہاتھ سے تھام چکی تھی اور اس کو وہ کھو نہیں سکتی تھی اور کھوکھلے باطن کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتی تھی۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے اور آخرت کو دنیا سے، بہشت کو جنت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لے۔ جناب آسیہ نے اپنے ایمان، توبہ و استغفار پر استقامت کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ فرعون نے جناب آسیہ سے مقابلے کی ٹھان لی تھی۔ وہ بہت غضبناک اور بہت غصے سے بھر چکا تھا۔ اس کی غضب کی آگ بھڑک اٹھی تھی، لیکن آسیہ کی ثابت قدمی کے مقابلے میں وہ ہار چکا تھا۔ اس نے آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر بڑے سے بڑے پتھر گرائے جائیں، لیکن جب جناب آسیہ نے دنیا و آخرت کی سعادت و خوشبختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور ان تمام سخت حالات میں خدا سے لو لگائے رکھی، جناب آسیہ کی حقیقی توبہ، ایمان و جہاد، صبر و استقامت، یقین اور مستحق عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیامت تک مومن و مومنات کے لیے نمونہ کے طور پر پہنچوایا ہے، تاکہ ہر زمانے کے گناہگار کے لیے عذر و بہانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ توبہ، ایمان، عمل اور صالحہ کو کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي
عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ توبہ، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحمہ زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد اور دنیا و آخرت میں ہمسر پیغمبر، اور فاطمہ بنت محمد۔ سبحان اللہ! یہ ایک ایسی عورت تھی جنہوں نے فرعون کا اتنا ظلم برداشت کیا، اتنی سختیاں برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن وہ ایک بہت زیادہ گناہ گار انسان تھا اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اس نے پھر بھی اپنی بیوی، ان کی بیوی جو ایک کافر کے ساتھ رہ کر بھی ایمان لے کر آئی تھی، اور انہوں نے ایک خدا کا، ہم حضرت موسیٰ علیہ